فرمایا حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے رضا حق کو مقصود نہیں سمجھا، جس کا راز یہ کہ آج کل اہل مدارس نے محض ثمرات کو مطلوب سمجھ رکھا ہے۔ ہمارا مدرسہ بارونق ہو، اس میں 1500 طلباء ہوں، 500 مدرس ہوں اور ایسی عمارت ہو، اور ہر سال اس میں سے اتنے طلباء فارغ ہوں، اور یہ باتیں بدون زیادہ رقم کی ہو نہیں سکتی۔ تو اب ہر وقت ان کی نظر آمدنی پر رہتی ہے، جہاں سے بھی چندہ آیا رکھ لیا جاتا ہے۔ واپس کرتے ہوئے یہ خیال ہوتا ہے کہ حرام اور مشتبہ مال کو واپس کرنا شروع کریں تو آمدنی کس طرح ہوگی، جو اتنے بڑے کارخانے کو کافی ہو سکے۔ بس یہی جڑ ہے، اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ رضا حق مقصود نہیں۔ اس جڑ کو اکھاڑ پھینکو اور ثمرات پر ہرگز نہ کرو، نہ زیادہ کام کو مقصود سمجھو بلکہ رضا حق کو مقصود سمجھو، چاہے مدرسہ رہے یا نہ رہے جناب۔ اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر دینداری اور علم کا نام نہ لو، نہ خدا سے محبت کا نام لو۔ افسوس خدا سے محبت اور غیر پر نظر۔ حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جو اس قدر مضبوط اور قوی القلب تھے کہ بڑے سے بڑے فتنے اور فساد کے وقت مستقل رہتے تھے استقامت کے ساتھ، اور ادھر ادھر نہ ہوتے تھے۔ اس کا راز یہی تھا کہ وہ صرف ایک ذات کی رضا پر نظر رکھتے تھے، ثمرات پر نظر نہ کرتے تھے۔ ایک زمانے میں مدرسہ دیوبند کے خلاف دیوبند میں بڑی شورش تھی، اور اہل قصبہ کا مطالبہ وہی تھا جو آج کل ہو رہا ہے کہ ایک ممبر ہماری مرضی کا موافق ممبران مدرسے میں بڑھا دیا جائے، جو آج کل ہو رہا ہے۔ حضرت مجدد فرما رہے ہیں جناب، مولانا گنگوئی اس کو منظور نہ فرماتے تھے۔ یہ فتنہ اس قدر بڑا کہ اس زمانے میں جو میرا دیوبند جانا ہوا تو مجھے مدرسے کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہوا۔ میں نے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس وقت شہر والوں کا مطالبہ مان لیا جائے تو مدرسے کا کچھ نقصان نہ ہوگا، کیونکہ مجلس شورا میں کثرت آپ کے خدام کی ہے اور کثرت رائے سے ہی فیصلہ ہوا کرتا ہے۔ ان کی ممبر کی رائے سے فیصلے پر کچھ اثر نہیں ہو سکتا، اور مطالبہ نہ ماننے میں مجھے مدرسے کے بند ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے ایک مختصر جواب تحریر کر کے بھیج دیا کہ ہم کو مدرسہ مقصود نہیں، رضا حق مقصود ہے، اور فرمایا کہ نااہل کو ممبر بنانا معصیت ہے جو خلاف رضا حق ہے، اس لیے ہم اپنے اختیار سے ایسا نہیں کریں گے کیونکہ اس پر ہم سے مواخذہ ہوگا، اور اگر اہل شہر کے فتنے سے مدرسہ بند ہو گیا تو اس کے جواب دہ وہ قیامت میں خود ہوں گے، کیونکہ انہی کے فعل کا یہ نتیجہ ہوگا، ہم سے اس کا مواخذہ نہ ہوگا۔ الحمدللہ جو بات مجاہدوں سے برسوں میں بھی حاصل نہیں ہوتی، بزرگوں کی جوتیوں کے طفیل ایک ساتھ میں حاصل ہو گئی۔ حضرت اس تحریر میں جس علم کی طرف اشارہ فرمایا ہے وہ بہت بڑا علم ہے، جس کا عنوان یہ ہے کہ ثمرات مقصود نہیں ہے، صرف رضا حق مقصود ہے۔ نہ مدرسہ مقصود، نہ طلباء کی کثرت مطلوب، نہ عمارت مقصود، صرف رضا حق مطلوب ہے۔ اگر رضا حق کے ساتھ یہ کام چلتے رہیں تو چلاؤ، اور حسب ہمت اور طاقت اس میں کام کرتے رہو، اور جو کام طاقت سے زیادہ ہو اس کو الگ کر دو۔ اللہ اس علم سے بہت سے پریشان والوں کی پریشانیوں اور وساوس کی کاٹ ہو گئی۔ اس علم سے اعمال میں کام لے کر دیکھو تو اس کی قدر ہوگی۔ مثلا کسی کا بچہ بیمار ہوا تو دوا دارو کرو، مگر ثمرہ متعین نہ کرو کہ یہ اچھائی ہو جائے گا، بلکہ معالجہ محض رضا حق کے لیے کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی حق رکھا ہے کہ بیماری میں ان کی خدمت کرو، علاج کرو، ثمرے پر نظر نہ کرو۔ اسی طرح مدرسہ جاری رکھو اور رضا حق پر نظر کرو۔ فرمایا ثمرہ متعین نہ کرو کہ ہمارا مدرسہ ایسا ویسا ہونا چاہیے۔ یہ دھن کہاں کی لگائی؟ یہ دھن نہیں بلکہ گھن ہے، گھن۔ اور پھر وہ جس حال میں راضی رہیں، تم خوش رہو، ایسے ہی ذکر اور شغل میں لگو تو رضا حق پر نظر رکھو، لذت اور شوق وغیرہ پہ مطلوب نہ رکھو۔ شیخ العرب العجم عارف اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عبد اللطیف بنو، عبد اللطف نہ بنو۔ اگر مقصود سمجھ لیا مزے کو تو جس دن مزہ نہیں آئے گا چھوڑ دو گے، اور مقصود سمجھ لیا معمولات وغیرہ کا رضا حق تو کامیاب ہو جاؤ گے اس میں۔ پھر اللہ مجھ سے ہر مسلمان کو کامیاب فرمائے۔ یہ تعویل کر لی ہے کہ ہمارا مجمع زیادہ ہوگا تو مخلوق اور نفع زیادہ ہوگا۔ ایک مقدمہ تو یہ ہوا
دوسرا مقدمہ یہ گھڑ لیا کہ نفع متعدی نفع لازم سے افضل ہے، حالانکہ نفع متعدی تو افضل نہیں ہے، فائدہ لازم جو ہے وہ ضروری ہے۔ صاحبو یاد رکھو یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، بلکہ یہ قاعدہ اس کے لیے ہے جو نفع لازم سے فارغ ہو گیا، اور نفع متعدی میں مشغول ہونا اس کے لیے نفع لازم میں خلل انداز نہ ہونا ہوتا ہے، اور جس کی یہ حالت نہ ہو اس کے لیے نفع لازمی متعدی سے افضل ہے۔ دیکھو امامت نفع متعدی ہے اور اس کی اقتداء نفع لازمی ہے، تب بتلاؤ گے کہ ہر شخص کے حق میں امامت افضل ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ایسے تھوڑے افراد ہیں جن کے واسطے امامت افضل ہو، تو زیادہ وہی ہیں جن کے ساتھ مقتدی ہی بننا افضل ہے۔ اور دیکھو تعلیم دینا نفع متعدی ہے اور پڑھنا نفع لازم ہے، تو کیا ہر شخص کو پڑھنا افضل ہے پڑھنے سے؟ تو کیا ہر شخص کو پڑھانا افضل ہے پڑھنے سے؟ ہرگز نہیں، بلکہ پڑھانا اسی کے واسطے افضل ہے جو پڑھنے سے پوری طرح فارغ ہو چکا ہوں، اور اس کے اساتذہ کہہ دیں کہ اب تم اس لائق ہو کہ دوسروں کو پڑھاؤ، اور جو خود ہی پڑھا ہوا نہ ہو دوسروں کو پڑھانے کے لائق نہیں، اور نہ اس کے واسطے تعلیم و تدریس افضل، بس یہ کلیہ غلط ہو گیا۔ علماء بھی نفع متعدی کی افضلیت کے مسئلے سے دھوکے میں ہیں۔ واعظین سمجھتے ہیں کہ بس ہم کو کچھ محنت کرنے کی ضرورت نہیں، تمام سامعین کو گٹھریاں قیامت میں ہم کو ہی ملیں گی جو وہاں دوسروں کو ہم دیں گے۔ اس طرح اہل مدارس دھوکے میں ہیں، بس ہم مدرسے کی خدمت کر رہے ہیں جس سے نفع متعدی ہے، یہی ہم کو کافی ہے، اور کچھ ضرورت نہیں صاحبو، یہ بڑا دھوکہ ہے جس کا منشا یہ ہے کہ سب نے نفع متعدی کو مطلقاً افضل اور مقصود سمجھ لیا ہے، حالانکہ یہ کلیہ نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے تفسیر بتا دیا، رہا یہ کہ پھر ہم کو کیسے معلوم ہو کہ اس وقت ہمارے لیے نفع متعدی میں مشغول ہونا افضل ہے؟ تو اس وقت نفع لازم ہی میں اشتغال ضروری ہے اور نفع متعدی میں مشغول ہونا مضر ہے، تو اس کے لیے نظر صحیح کی ضرورت ہے۔ صاحبو نظر صحیح پیدا کرو، ورنہ کسی صاحب نظر کا دامن تھام لو، یا تو نظر صحیح پیدا کرو ورنہ کسی صاحب نظر کا دامن پکڑو اور اس کے تابع ہو جاؤ، اور اس سے ہر موقع پر استفتاء کرو، واللہ اس کی سخت ضرورت ہے۔ نظر صحیح بھی یوں ہی پیدا ہوگی، بدوں اس کے بہت کم پیدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ میں کہتا ہوں جو شیخ صاحب نظر صحیح ہو وہ بھی اپنے واسطے کسی کو شیخ تجویز کرے، شیخ بھی اپنے واسطے شیخ تجویز کریں، اپنے احوال خاصہ میں اس کی شیخ کی رائے سے عمل کریں، اپنی رائے سے عمل نہ کریں، کیونکہ اپنے حالات اور واقعات میں اپنی نظر تو ایک ہی پہلو پر جاتی ہے، سبحان اللہ، اور دوسرے کی نظر ہر پہلو پر جاتی ہے، اور جس شیخ کو دوسرا شیخ نہ ملے تو وہ اپنے چھوٹوں ہی سے مشورہ کیا کریں، اس طرح بھی غلطی سے محفوظ رہے گا۔ جب میں مشائخ کے لیے بھی اسی ضرورت سمجھتا ہوں کہ وہ بھی کسی کو اپنا بڑا بنائیں اور اپنے معاملات خاصہ میں محض اپنی رائے سے عمل نہ کریں، تو غیر مشائخ کے لیے اس کی کتنی ضرورت زیادہ ہوگی۔ ہر شخص کو یہ حق نہیں کہ اپنے رائے سے اپنے کو نفع متعدی کا اہل سمجھ لے، بات ہی ختم ہو گئی، اور اس پر کفایت کر لے، اور جناب یہ سمجھے کہ میں نے سلوک طے کر لیا ہے، تو بہت ہی مضر اور سد راہ ہے۔ اس کا تو یہ مذاق ہونا چاہیے کہ یا اللہ ہم نے جان دے دینی، اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، دیوانہ بننا ہے آپ کی محبت میں۔ بہرحال بعض مشائخ اپنا مجمع بڑھانے کی فکر میں رہتے ہیں، دیکھیے طلباء علماء مشائخ کو بھی عزت مجدد فرما رہے ہیں۔ بہرحال بعض مشائخ اپنا مجمع بڑھانے کی فکر میں رہتے ہیں، اور اس میں یہ تعویل وہی ہے نا، کل سے چل رہا ہے کہ تعویل کرنا، اس میں یہ تعویل کرتے ہیں کہ ہمارا مجمع زیادہ ہوگا تو مخلوق کو نفع زیادہ ہوگا، سو میں نے بتلا دیا کہ وہ دھوکے میں ہے، اور یہ گفتگو اس وقت ہے جبکہ اس تعویل کو تسلیم کر لیا جائے کہ واقعی وہ اسی نیت سے مجمع بڑھانے کی فکر کرتے ہیں تاکہ مخلوق کو نفع ہو۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ تعویل بھی فاسد ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔